اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد النبی وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم صلوات بر محمد و آل محمد۔ ارشاد ہو رہا ہے ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہاری دعا نہ ہوتی تو تمہارا پروردگار بالکل تمہاری طرف کوئی توجہ نہ کرتا اور کوئی دھیان نہ دیتا۔ اس موقع کے اوپر زیادہ گفتگو کی گنجائش نہیں ہے، اور میں صرف ان تمام حضرات کا کہ جنہوں نے یہ اہتمام کیا ہے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ وہ ان سب کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ یہ جو افتتاح یہاں پہ ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا افتتاح ہے، اس لیے کہ یہاں پہ اول تو ماشاءاللہ انٹلیکچوئلز بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے، کوئی چھوٹے لوگ نہیں بیٹھے ہوئے افتتاح کرنے میں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک چھوٹی جگہ سے اگر بڑا کام نمایاں ہو تو اس کو اور زیادہ بڑا کہا جا سکتا ہے کہ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ تو آپ لوگوں نے جو یہاں پہ یہ پروگرام رکھا ہے میں اسے سب سے بڑا پروگرام سمجھتا ہوں، اور اب یہ کہ مثلا کہاں تک اس کی شہرت جاتی ہے وہ ایک الگ بحث ہے، وہ چلی جائے گی جہاں تک جانا ہوگی، اس لیے کہ یہ اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے، یہ پروردگار عالم کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ اگر کسی کام کو پسند کرتا ہے تو اسے مشہور کر دیتا ہے، اور اگر نہیں پسند کرتا ہے تو وہ رہ جاتا ہے چاہے جتنے بڑے پیمانے پر اس کا افتتاح کیوں نہ کیا جائے۔ لہذا یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور یہ چونکہ اس طرح کے کام اس سے پہلے یہاں ہوئے نہیں ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ یہاں سے کم یہ ایک اس کام کا آغاز ہوا ہے اور یہ شروعات ہوئی ہے، اور ایک مذہبی کتاب جو ہے وہ اس کی رونمائی میں اتنے سارے لوگ ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، ان سب کے ساتھ دو دو فرشتے بھی ہیں، ایک سے بات بڑے محمد عالم۔ تو یہی جو آپ حضرات تشریف لائیں یہی بہت بڑی بات ہے۔ بہرحال کتاب تو آپ پڑھیں گے انشاءاللہ پتہ چلے گا کہ کیا ہے، مجھے تو اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی، کافی محنت کر کے ترجمہ بھی کیا ہے لیکن ابھی بھی پتہ نہیں چلا ہے، اور میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کا حق ادا ہوا ہے، کیونکہ کلام معصوم کی ترجمانی جو ہے وہ بہت مشکل ہے، وہ عام انسان کے بس کا روگ نہیں ہے۔ ہم میں چونکہ ایک مثلا اس فیلڈ میں آ گئے تھے تو میں نے کہا کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے، تو اس کے تحت جو ہے وہ یہ بھی کام ہو گیا، اس سے پہلے بہت سارے کام ہوئے، اس کے یہ تقریباً 20 سال سے اس پر کام چل رہا تھا وقتاً فوقتاً، اور اس درمیان اور بہت سارے کام ہو گئے جو آئے سامنے لوگوں کے۔ یہ بھی توفیق ہے صرف اللہ کی، اور میں سمجھتا ہوں خود امام زین العابدین علیہ السلام کی نظر عنایت ہے کہ ہم نے جو ہے وہ بڑے بڑے جتنے دفتر ہیں سب کو کہا کہ بھائی اس کتاب کو چھاپ دو، بڑی اچھی کتاب ہے، تو کوئی کچھ کہتا تھا کوئی کچھ کہتا تھا، تو میں نے کہا کوئی بات نہیں میں دیکھوں گا انشاءاللہ۔ آخر میں پروردگار عالم نے توفیق دی، اور یہ کام جو ہے یہ آپ لوگوں کے ہاتھوں سے ہوا ہے، یعنی آپ یقین مانیں کہ اس پر جتنا خرچہ اس وقت تک ہوا ہے اس میں میرا کچھ نہیں لگا، سب آپ لوگوں نے پیسہ دیا ہے، اور یہ کام جو ہے وہ منظر عام پر آ گیا ہے۔ تو اکثر جو ہے وہ میرے ساتھی مجھے کہا کرتے تھے شروع سے، جب میں نے یہاں پہ کام شروع کیا تو کہتے تھے کہ بھائی یہ کیا یار وہاں کیا فائدہ ہے کام کرنے کا، وہاں کوئی فائدہ نہیں ہے، لوگ اچھے نہیں ہیں، لوگ تعاون نہیں کرتے ہیں، اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا۔ میں نے کہا بھائی نقصان کے لیے بھی میں کچھ کر دینا چاہیے، کبھی فائدے کے لیے ہمیشہ نہیں سوچنا چاہیے، ہو سکتا ہے آگے نسلوں کو فائدہ ہو جائے انشاءاللہ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں کام کرنے سے بہت بڑا فائدہ ہوا، اور اس کتاب کے لکھنے کے بعد بھی
بہت سارے لوگوں نے انکار کیا، لیکن چھاپی آپ لوگوں نے، کیونکہ مجھے بھروسہ تھا پورا کہ بھئی یہ کام ہے تو چھپے گا انشاءاللہ، ایک دن منظر عام پر آئے گا ضرور، اور نہیں بھی آئے گا تو آئندہ کسی کو توفیق ہوگی وہ اس کام کو منظر عام پر لائے گا۔ مگر آپ حضرات ہی کی تعاون سے اور محنت سے یہ کام ہوا ہے، اور اس سے لوگوں کی ہمت بن جانا چاہیے کہ اگر ہم سب مل کر کے کوئی کام کرنا چاہیں تو بڑے بڑے کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں، بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں۔ تو اب پہلے والی صورتحال نہیں ہے، خدا کا شکر ہے، اب لوگوں کے اندر بیداری ہے، شعور ہے، آگاہی ہے، اور خدمت کا جذبہ بھی ہے۔ تو یہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ اس کا کتاب کو سامنے لایا ہے، اور یہ آپ لوگوں نے کارنامہ انجام دیا ہے۔ میرا تو اس میں صرف یہ ہے کہ ہمیں چونکہ جو ہماری ڈیوٹی ہے اس کے مطابق ہمیں کرنا ہی ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ لکھنا ہوتا ہے، ترجمہ ہو، تصنیف ہو، تالیف ہو، ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن اس کو منظر عام پر لانا، خرچہ کر کے، پیسہ دے کے، تعاون کر کے، یہ آپ لوگوں کے سے سر اس کا سہرا جاتا ہے۔ اس لیے اس میں بہت بڑا اجر ہے جو آپ لوگوں نے حاصل کیا ہے، خاص طور پر امام زین العابدین علیہ السلام کی بارگاہ سے۔ اور ہمارا کام قبول ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کا یقیناً جو ہے وہ ہدیہ آپ نے پیش کیا ہے وہ قابل قبول ہے، کیونکہ ہمارا پتہ نہیں کیا ہماری نیت رہی ہوگی، کیا ارادہ رہا ہوگا، کچھ پتہ نہیں کسی کو، وہ امام فیصلہ کریں، لیکن آپ لوگوں نے خلوص کے ساتھ دیا ہے کہ بھائی یہ کتاب چھپے، منظر عام پر آ جائے، ایسا سمجھے تو آپ کا اجر محفوظ ہے، ہر بچے کا، ہر آدمی کا، جس نے تعاون کیا ہے، جس کی نیت بھی رہی ہے تعاون کرنے کی، اس کا اجر جو ہے وہ انشاءاللہ محفوظ ہے، کیونکہ اس راہ میں بہت کم لوگ نکلتے ہیں، اور اتنا بڑا کام دیکھ کے لوگ ہمت ہار جاتے، کیسے یار اتنا خرچہ ہے، 2.5 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ پتہ نہیں کتنا، ایسے میں تو لاکھوں کی بات جب سنتے ہیں لوگ گھبرا جاتے ہیں، لیکن یہ لوگ نہیں گھبرائے، سب نے محنت کی، اور آج یہ کام منظر عام پر آیا ہے، اور یہ آپ کے علاقے کی زینت ہے، آپ لوگوں کی زینت ہے، اور یہ آپ حضرات کا کارنامہ ہے خاص طور سے، اور اس میں ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، میں صرف شکر گزار ہوں آپ حضرات کا، اور اپنے اس علاقے کے تمام مومنین کا، اور جو ہمیشہ تعاون کرتے ہیں ہمارا۔ ظاہر ہے اگر تعاون نہ کرتے ہوتے تو میں یہاں ٹک نہیں سکتا تھا نا، یہ اتنے سال یہاں پہ ٹکنا گرسائی میں، لوگ کہتے ہیں یہ تو بڑا معجزہ ہے، لیکن میں کہتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے، لوگ یہاں کے بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ، ہم خود ہی تعاون کر نہیں پاتے ہیں اور لے نہیں پاتے ہیں، جتنا ہم تعاون دیتے ہیں اتنا ہمیں تعاون ملتا ہے، اس سے زیادہ ملتا ہے، اگر ہم مزید دیں تو مزید ہمیں ملے گا انشاءاللہ، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، مستقبل ہمارا انشاءاللہ روشن ہے، صرف ہمت مردہ اور مدد خدا، جیسے چند لوگوں نے مل کے یہ کام کیا ہے، ایسے چند لوگ اگر مل جائیں تو بڑے بڑے دوسرے کام جو ہیں وہ بھی انجام پا سکتے ہیں، بڑی بڑی ضرورتیں جو ہیں وہ یہیں سے، اسی علاقے سے جو ہے وہ پوری ہو سکتی ہیں۔ تو جو کہ آپ نے، اب ظاہر ہے کہ یہ کتاب چھپنے کے بعد اب کچھ لوگوں نے کہا کہ جی یہ ہمیں بھی آپ دیں، تو میں نے کہا بھائی 1000 روپے اس کی قیمت ہے، جن کو پہلے میں نے کہا تھا چھاپنا ہے، کہنے لگا یار بڑی مہنگی ہے، تو میں نے کہا میں 40% آپ کو تخفیف دے دوں گا، 100 ہاتھ بڑے محمد عالم ہیں۔ تو یہ امام توجہ، اگر آدمی امام کسی کے اوپر نظر کرم ڈالیں تو اس کا نتیجہ اس طریقے سے سامنے آتا ہے الحمدللہ، اور ہمارے لیے یہ باعث فخر ہے، آپ حضرات کے لیے، سب کے لیے، اور اس کے اوپر مزید محنت کی جائے آئندہ، اور جو ہے وہ اچھی شکل میں یہ چیز سامنے آ سکتی ہے، اور یہ بہت بڑا سرمایہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ بہت ہی عظیم سرمایہ ہے، عظیم سرمایہ ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جہاں تک قرآن مجید سے استفادے کا تعلق ہے تو وہ محدود ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پھر وہ محدود ہے، صرف مسلمان اس سے استفادہ کرتے ہیں، نان مسلم جو ہے وہ کسی اور غرض کے تحت استفادہ کرتے ہیں، لیکن یہ دعاؤں کی کتاب کسی دوسری زبانوں میں ترجمہ ہو کر کے کسی بھی زبان والے کے پاس چلی جائے تو وہ اس سے یقیناً استفادہ کرے گا، وہ اس کو یہی سمجھے گا کہ یہ میرے دل کی آواز ہے، سمجھ میں آیا؟ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں کوئی کنٹروورسی ہو، بالکل قطعاً، کسی کو بھی آپ دے دیں، آپ مسیحی کو دیں، یہودی کو دیں، مسلمان کو دیں، مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں ان میں سے کسی فرقے والے کو دے دیں تو وہ کہے گا یہ تو ہمارے دل کی آواز ہے بھائی،
یہ ہماری بات ہے جو اللہ کے سامنے کہی گئی ہے. اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے، اور یہ معصوم کا کمال ہے کہ وہ کلام الہی کو اس پیرائے میں ڈھال کر کے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اس کے بعد سب اس کے سامنے سر تسلیم خم ہو جاتے ہیں. اور پھر بہت ساری چیزیں اس کتاب کے اندر ہیں، تقریباً ساری بیماریوں کا علاج بھی ہے. ایسے آج کی بڑی بڑی بیماریوں کا علاج ہے، اور حتیٰ کہ ٹوٹ پھوٹ کا علاج بھی ہے. اب لوگ کہتے ہیں کسی کی ٹانگ ٹوٹ جائے اس کا علاج کیا ہے، تو آپ جڑواؤ، دعا پڑھو، جڑواؤ، انشاءاللہ جوڑنے والے فرشتے آ جائیں گے. سمجھ میں ہے نہیں؟ جو آپ دعا پڑھو کہ خلوص کے ساتھ وہ فرشتے جوڑنے والے موجود ہیں، وہ آ کے آپ کی ٹانگ بھی جوڑ دیں گے، اور بہت بہت بڑے کام ہو جائیں گے. آدمی کے عقیدے کی بات ہے، اعتماد کی بات ہے، توکل کی بات ہے، اور کتنا اس کے اندر جو ہے وہ تڑپ ہے دعا میں اس کی. یہ سب جذبہ ہے اس کا جو آتا ہے سامنے، اور پروردگار عالم اس کی مدد کرتا ہے. تو یہ ایک بڑا خزانہ ہے جو ہر گھر میں ہونا چاہیے اور ہر آدمی کے پاس ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس کی ہر وقت انسان کو ضرورت ہے، ضرورت ہر وقت رہتی ہے. قرآن مجید کی ضرورت رہتی ہے، اور نہج البلاغہ کے بھی بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے. انٹلیکچوئل طبقہ جو ہوتا ہے، جو مفکرین ہیں، جو محققین ہیں، اس طرح کے لوگ، ریسرچ اسکالرز وغیرہ جو ہیں، ان کو زیادہ ضرورت ہے نہج البلاغہ کی. لیکن اس کی بچے بچے کو ضرورت ہے، عورتوں کو بھی، مردوں کو بھی، گھر میں ہر شخص کو اس کتاب کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ اس میں ان کے دل کی آواز ہے، ہر انسان کی دل کی آواز ہے. ہر ایک کو دعا کا سلیقہ امام نے سکھایا ہے. اگر آدمی محنت کرے اور اس کو پڑھتا رہے تو انشاءاللہ اس کی اپنی ہر دعا اس میں موجود ہے. وہ کیا مانگنا چاہتا ہے اللہ سے، وہ اس میں موجود ہے. اور معصوم کے الفاظ کے قالب میں وہ خدا سے دعا کرے گا تو پروردگار عالم یقین اس کی دعا کو قبول کرے گا. اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ اس میں میرا کوئی کارنامہ نہیں ہے. میں پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. ان سعادت بے زور بازو نیس تا نہ بخشت خدائے بخشن دے. میں ایک بات صرف آپ حضرات کی خدمت میں یہاں پر عرض کروں گا کہ جس زمانے میں ہم دینی تعلیم کے لیے یہاں سے نکلنے کا ارادہ کر رہے تھے، سوچ رہے تھے، تو یہاں بہت جوان تھے پوری گرسائی میں ماشاءاللہ، ہمارے کلاس فیلوز، یہ وہ دوسرا تیسرا، ہر ایک کے دماغ میں کوئی نہ کوئی بات تھی. ہاں تھے یا نہیں؟ ہر ایک کے دماغ میں، سب ہمارے جتنے کلاس فیلوز تھے، اس زمانے کے ساتھی معاصر، ان کے دماغ میں کوئی نہ کوئی بات تھی، ہمیں کیا بننا ہے، کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے. لیکن ہمارے دماغ میں ایک ہی بات تھی بس، اور کوئی بات نہیں تھی. تو یہ بات تو میرے دماغ میں خود سے تو آئی نہیں، ظاہر ہے. اگر کوئی کہے خود سے آ گئی دماغ میں تو یہ نہیں ہو سکتا ہے. میرے دماغ میں یہی ایک بات تھی کہ مجھے مثلاً دینی تعلیم حاصل کرنا ہے. اس کے لیے ہم نے کوشش کی تھوڑی سی، اور ہمارے بزرگ جو ہیں وہ لائق صد تحسین ہیں، اور پروردگار عالم جو ہے وہ ہمارے ام محترم یہاں پر موجود ہیں، ان کو مزید طول عمر عطا فرمائے. ہمارے والد دنیا سے جا چکے ہیں، خداوند متعال ان کو کروڑ جنت نصیب کرے. یہ وہ بزرگ ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایسے بزرگ جو ہے وہ نہیں ملتے ہیں. آپ یہ نہ سوچو کہ یہ ایسے گدڑیوں میں ہیں، نہیں، یہ نہیں سوچنا چاہیے. ان کا سب سے بڑا کمال جو آج میں سمجھتا ہوں، آج اس دور میں سمجھتا ہوں، پہلے یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، اس کی اہمیت کا مجھے اندازہ نہیں تھا، لیکن آپ حضرات بھی اس کی اہمیت کا اندازہ لگا لیں کہ ان کا سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ انہوں نے اثار کیا، فداکاری کی، اور کسی کو نہ مجھے روکا نہ ذاکر صاحب کو روکا. ہم نے کہا ان سے، چچا سے میں گھر چل کے گیا ان کے کہ مجھے جانا ہے اور آپ ذاکر صاحب کو میرے ساتھ بھیج دیں. کہا جی بسم اللہ لے کے جاؤ. نہیں پوچھا کہاں جانا ہے، کیا کرو گے، کیا بنے گا تمہارا، کچھ نہیں پوچھا. محفوظ رہو گے، زندہ رہو گے، مر جاؤ گے، کیا ہوگا کیا نہیں، کچھ نہیں. کسی نہ والد صاحب نے پوچھا نہ انہوں نے پوچھا. ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ جا کہاں رہے ہیں بچے. سمجھ میں آیا؟ اب اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے توفیق الہی. آپ لوگ اندازہ لگاؤ، کوئی اپنے بچوں کو اس طریقے سے گھر سے نکالتا ہے؟ نہیں نکالتا ہے. آج بھی آپ تجربہ کر کے دیکھ لو، اس وقت کا بھی تجربہ ہمارے سامنے موجود ہے
لیکن یہ ان لوگوں کا سب سے بڑا کارنامہ ہے، ایسے میں، اور اس کا ظاہر سی بات ہے کہ سارا کریڈٹ جو ہے وہ ان بزرگوں کو جاتا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ نہیں جی بزرگوں کا کوئی اس میں ہاتھ نہیں ہوتا ہے، تو سارا کریڈٹ ایسے بزرگوں کو جاتا ہے کہ جو اپنے بچوں کو کسی راستے کے اوپر لگاتے ہیں، سیدھے راستے کے اوپر، دین کے راستے کے اوپر، کہ جہاں وہ قوم و ملت کے لیے، مذہب کے لیے، انسانیت کے لیے، سب کے لیے مفید واقع ہوتے ہیں۔ تو جو بھی آپ نے، تو ہم اگر ساری زندگی میں محنت کریں نا، تو بزرگوں کے اس ایک ہاں کا جو ہے وہ ہاں جو انہوں نے کہا کہ یس اب جاؤ، اس کا بھی اجر ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جو بھی آپ نے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ آپ لوگ خود باپ بنے ہوئے ہیں، اب آپ اندازہ لگا لیں، اپنے بچوں کو دیکھیں کہ کہاں آپ کس طریقے سے بھیج سکتے ہیں۔ تو جو کہ آپ نے، تو آگے بھی انشاءاللہ ایسے افراد اس کے بعد بھی پیدا ہوئے جنہوں نے اتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ بہرحال یہ جو کچھ بھی ہے، یہ پروردگار عالم کا لطف ہے، کرم ہے، اس کی عنایت ہے، اس کی بخشش ہے، اور اگر وہ اس کو پھر ہمارے ہاتھوں قبول کر لے تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ اس کے ہاتھ میں ہے اگر وہ قبول کرے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہماری اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں سفارش کریں ہم سب کے لیے جو ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، جنہوں نے اس سلسلے میں محنت کی ہے، اور اس اتنا پروگرام جو ہے وہ آرگنائز کیا ہے، جو چل کے آئے ہیں، ان سب کو اللہ کی طرف سے اجر ملے، اور پروردگار عالم کی خوشنودی اور امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خوشنودی ہمارے شامل حال ہو، اور ان دعاؤں کے صدقے میں جو اس صحیفہ سجادیہ جامعہ میں موجود ہیں، خداوند متعال امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ یہ ایک بات عرض کر دوں، یہ کام تکراری نہیں ہے، بلکہ یہ پہلا کام ہے، اس لیے کہ اس میں 272 دعائیں ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کی۔ جو پہلا صحیفہ ہے اس میں 55 دعائیں ہیں، اور پھر کچھ ایام ہفتہ جو ہیں اس کی دعائیں شامل کر کے، اور کچھ تو اور بڑھ جاتی ہیں۔ اس میں 272 دعائیں جامع ہیں، یعنی امام کی تقریباً ساری دعائیں جو امام کی تھیں وہ اس میں جمع کی ہوئی ہیں۔ لہٰذا یہ بر صغیر میں اردو میں پہلا کام ہے، فارسی میں اس کا ترجمہ ہوا ہے، لیکن اردو میں اس کا کوئی ترجمہ اب تک نہیں ہوا ہے۔ خداوند عالم کا اس نعمت عظمیٰ پر بھی ہم لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔